مسیح یسوع کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں سچ کا سلام آپ تمام تک پہنچے۔ میں بڑی پرجوش ہوں اور بڑی خوش ہوں کہ آج خداوند نے موقع بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا جائے۔ اور جیسے کہ آپ نے پچھلی پوسٹ جو ہے وہ میری دیکھی ہوگی کہ آج کی لائف کا مطلب، آج کی لائف کا مقصد خاص طور پہ ٹرینٹی ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ واضح کرتی جاؤں، پچھلے دنوں جو فیس بک پہ جنگ چھڑی اس کے بارے میں کسی کو پرسنلی ہرٹ کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے۔ ہم سمپلی یہاں پہ سیکھنے کو آئے ہیں، ہم خاص طور پہ یہ جاننے کو آئے ہیں کہ خدا کی ذات کیسی ہے اور خدا میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہم اس بات میں، اس لائف کے اندر صرف یہ غور کریں گے، یہ سیکھیں گے کہ خداوند ہمارا کیسا ہے اور ہم جو ہے وہ کس طرح خدا، بائبل کے خدا کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں چاہوں گی ہم سب جو ہے وہ خداوند کے حضور میں اس وقت جائیں اور اس سے حکمت مانگیں کہ اب جو لائف کا مقصد ہے ٹرینٹی کو سمجھنا، ٹرینٹی کیا ہے، ٹرینٹی کیسے ہے، اور جو اعتراضات ہے ٹرینٹی پہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ہم غور کرنے کے لیے جو ہے آج بیٹھے ہیں۔ تو آئیں میرے عزیزوں، ہم اس کے شروع میں ہی خداوند کو تعظیم دے کے اور خداوند کی حکمت کو اپنے اوپر بھی میں مانگوں گی اور آپ پہ بھی مانگوں گی کہ جو سمجھنے اور سننے والے ہیں خداوند اپنی حکمت سے ہم دونوں کو بھرپور طریقے سے بھرے تاکہ ہم جو ہے آج کو خدا کے کلام کو ریسیو کرنے والے ہو سکیں۔ آمین۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند کے حضور میں یہ منت کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں عقل، ذہن کو کھولے ہمارے، تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ اے میرے پاک قدوس خداوند رب الافواج، بیر کے خالق و مالک آسمان اور زمین کے مالک، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کہ آپ نے ہمیں بنایا خداوند اپنی شبیہ اور صورت پہ میرے خداوند، اور آپ نے یہ عقل بخشی خداوند کہ آپ کو سمجھنے والے ہو سکے میرے خداوند۔ اس لیے میرے خداوند آج کی لائف کا مقصد تیرے یسوع کے نام سے پورا ہوا ہے میرے خدا، اور آج ہم سمجھ سکیں کہ ٹرینٹی، تثلیث، توحید حقیقی طور پہ کیا ہے۔ اور میرے خداوند آج ہم تجھے بہتر طور پہ سمجھنے والے ہوں میرے خدا۔ تو میری عقل کو کھولنا، میں خود کو پاک روح کے حوالے کرتی ہوں کہ اے پاک روح تو مجھ میں آ اور میرے زبان اور میری باتوں کا ذمہ لینا، تاکہ جو کچھ ہم بولیں وہ خدا کے روح سے بولیں، اور خداوند سمجھنے والوں کو بھی، خداوند سننے والوں کو بھی خداوند عقل فراہم کر دے میرے خدا، کہ وہ تیری بات کو جیسے جیسے تیرا روح کلام کرتا ہے ویسے ویسے سنے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کان ہے وہ سنے کہ روح کلیسیہ سے کیا فرماتا ہے۔ اے میرے خداوند مدد کرنا، یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ میرے عزیزوں، آج کی لائف کا مقصد میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی جوائن کرنے والے ہیں اور یقیناً کر رہے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، آج کی لائف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹرینٹی کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ بہت سارے پچھلے دنوں میں اس طرح کے اعتراضات اٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے سامنے بھی آئے ہیں جو تثلیث فی التوحید کو نہیں مانتے۔ تو ہمارا مقصد ان کو نفرت دینا یا پھیلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہاں پہ صرف خدا کے کلام کو سیکھنا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ اعتراض اٹھانے والا، یعنی کہ جس پہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ تثلیث فی التوحید کا ٹاپک ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تثلیث کا تصور بائبل میں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تثلیث کا تصور ببلیکل ہے، بائبلی ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اور یقیناً میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایمان رکھتے ہوں گے اس بات پہ، اور جو نہیں رکھتے وہ اس بات کو آج سیکھیں گے، سمجھیں گے، اگر خدا کا روح ان کو مائل کرے۔ میرے عزیزوں، جب ہم ٹرینٹی کے بارے میں سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ٹرینٹی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم بڑے آسانی سے سمجھیں، یا خدا کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ بائبل کا خدا سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو، مجھے آزما کے دیکھو میں کیسا رہی ہوں، میں کیسا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ببلیکل گاڈ جو ہے، بائبل کا خدا جو ہے، وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی شفقت ہے کہ وہ ہم انسانوں کی عقل کے مطابق اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے، اپنا الہام ہمیں بخشا ہے، اپنا کلام اس نے ہمیں بخش رکھا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور اسے سمجھیں۔ سوال اس لیے اٹھائیں تاکہ اسے سمجھ کر خدا کی ذات کو جو ہے بہتر طور پہ جاننے والے ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں سارے اپنے اس مقصد کو جو لائف کا آج ہمارا ہے، تو ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ جو ٹرینٹی ہے وہ آج کیا ہے ہمارے لیے۔ اور خدا کو، جیسے میں نے پہلے کہا، سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ
خدا جو عقل میں آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے، وہ پھر خدا نہیں رہتا، کیونکہ خدا کو خدا رہنے کے لیے بھی بلید العقل ہونے کی ضرورت ہے، غیر عقلی نہیں بلکہ بلید العقل ہونے کی ضرورت ہے، کہ وہ ہم انسان جو ہے یہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا کو سمجھنا ممکن نہیں ہے پورے طور پہ، یہی عقل کی حقیقی نشانی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، غیر عقلی ہے، سمجھ کے پرے کوئی چیز ہے، تو وہ خدا نہیں ہے۔ ہمارا خدا بلید العقل ہے کہ ہم اس سے سمجھتے ایسے ہیں کہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری عقل کے بیون ہے، ہم جیسا اس کو سوچتے اور سمجھتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا خدا ہے، اس کی قدرت، اس کی شفقت جو ہے وہ اس سے بھی وسیع ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کے کلام میں اس کی صفات، اس کی ذات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا ٹاپک جو ٹرینٹی ہے، تو ہم ٹرینٹی کو پہلے کچھ ذکر کریں گے، کچھ ایسی سوالات پہ بات کریں گے، جیسے کہ پہلے بولا جاتا ہے کہ ٹرینٹی تو بائبل میں موجود ہی نہیں ہے، ٹرینٹی کا جو لفظ ہے، ٹرینٹی کا الفاظ بائبل میں نہیں ہے، اسی سبب سے ببلیکل نہیں ہے ٹرینٹی۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر ٹرینٹی کے اندر، ٹرینٹی میں ہم کہتے ہیں کثرت ہے، خدا میں ہم کہتے ہیں کثرت ہے، تو صرف 3 تک ہی کثرت کیوں ہے؟ صرف 3 ہی کیوں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر میرے عزیزوں، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے تو انسان میں کثرت کیوں نہیں ہے؟ انسان میں جو ہے وہ کیوں نہیں، وہ اور بھی شخصیت کا مالک ہے، اگر خدا 3 شخصیت کا مالک ہے تو ہم کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزوں، آئیں پہلے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ مل کے، کہ ٹرینٹی بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے، لیکن اب جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ٹرینٹی کا الفاظ، ٹرینٹی کا جو ورڈ ہے ہمیں بائبل میں نہیں ملتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹرینٹی کا کانسیپٹ بھی بائبل میں نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں، آپ اور میں ایک مسیح ہیں، ہم حقیقی مسیح ہیں، تو اگر ہم دیکھیں اس ورڈ کو، اس بائبل کے ورڈ کو پورے لفظوں کے ساتھ، تو یہ تو ہمیں بائبل میں ہی نہیں ملتا، مسیحی الفاظ تو بائبل میں موجود ہی نہیں، تو پھر آپ اور میں ایک دوسرے کو کیوں مسیحی کہتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اس مسیحی کا جو نام کا مطلب ہے وہ اس کانسیپٹ سے جڑا ہے کہ جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، اسے مانتے ہیں، ان کو مسیحی کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو ٹرائیون گاڈ کے ماننے والے ہیں، ہم اسے ٹرینٹی کہتے ہیں۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بائبل میں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ٹرینٹی ایک بیسکلی تھیولوجیکلی ٹرم استعمال کی جاتی ہے تاکہ خدا کی ذات کو بہتر طور پہ سمجھا جا سکے، نہ کہ اس پہ اعتراض اٹھایا جا سکے۔ ٹرینٹی جو ہے ہماری بائبل میں الفاظ کے ساتھ موجود نہیں، لیکن ہمیں خدا باپ دکھتا ہے، ہمیں خدا یسوع المسیح جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں بائبل میں، ہمیں خدا روح جو ہے وہ نظر آتا ہے بائبل میں۔ تو ان تینوں کا ہونا ہی ٹرینٹی کی عکاسی کرتا ہے، ان تینوں کا موجود ہونا ہی ٹرینٹی کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیتا ہے۔ لیکن آپ اور ہم جیسے بہت سے ایسے لوگوں کے سامنے جن کی عقلیں خداوند نے بند کر رکھی ہیں، جن کی عقل جو ہے وہ شیطان نے ان کو اس طرح پکڑ رہا ہے کہ ان کی اب سمجھ سے ہی باہر ہے کہ خدا ہے کیا چیز، اور وہ خدا کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ کر، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی حضوری سے یا حقیقی خدا سے دور کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ٹرینٹی از اے ببلیکل ٹرم، بالکل اسی طرح جیسے کرسچن ہونا از اے ببلیکل ٹرم، اس کو فالو کرتے ہوئے، خدا کو فالو کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں، اومنی پریزنٹ کا ورڈ جو ہے وہ بائبل میں موجود نہیں، لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ بائبل میں ضرور لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ پورے الفاظوں کو ڈھونڈنے جائیں تو ایسا تو ہم تو پھر بائبل سے ہی جائیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے مطلب، اس کے کانسیپٹ کو، اس کے کانٹیکسٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم ٹرینٹی پہ بات کرتے ہیں تو تثلیث فی التوحید کا سادہ ڈیفینیشن، سادہ مطلب جو ہے باپ، خدا بیٹے اور خدا روح جس کا گاڈ ہیڈ میں ایک ہونا ٹرینٹی کہلاتا ہے۔ ان کا ایک ہونا خدا کی ذات میں شخصیت قانونی اعتبار سے جو ہے وہ ٹرینٹی کہلاتا ہے۔ اور اثناسیت کا عقیدہ بڑے کھلے الفاظ میں، بڑے اچھے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اقانیم کو مالود نہ کرو، کہ اقانیم کو جو ہے مالود نہ کرو، اور تثلیث کو جو ہے، تثلیث میں اس کی ذات کو جو ہے وہ زیادہ تقسیم نہ کرو، مطلب ذات جو ہے خدا کی وہ ڈیوائڈ نہیں ہم کر سکتے، اور جو اقانیم ہیں، جو شخص ہیں خدا کی ذات میں، ان کو ہم مکس نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ خدا باپ جو ہے وہ خدا ہے، لیکن وہ خدا بیٹا نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی تقسیم، ان کی تمیز جو ہے وہ
ظاہر کی گئی ہے بائبل میں اور دکھائی گئی ہے کہ بائبل جو ہے باپ خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کے خدا ہونے کا بیان جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو خدا کی ذات میں کثرت ہے۔ اب خدا جو ہے وہ کثرت کا معنی ہے۔ میں آج ایک گوگل پہ سرچ کر رہی تھی بیسکلی، اور وہ سرچ ایسی تھی کہ اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹرینٹی بیبلیکل ٹرم نہیں ہے، اور ٹرینٹی جو ہے بہت ہی کنفیوزڈ کر کے نا، مطلب بہت ایسا معاملہ ہے کہ جو نا دماغ کو ہلا دیتا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ ٹرینٹی جو ہے وہ خدا کی ذات کو کامل طور پر اچھے سے بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ رومیو کے پہلے باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ اندیکھے خدا کی شبیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً ہم انسان اس بات پہ مان رکھتے ہیں کہ ہم خدا یسوع کی شبیہ میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو وہ لڑکی اس بات کو دلیل بناتی ہے، کہتی ہے کہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ خدا کی شبیہ پہ ہے، اندیکھے خدا کی صورت ہے، رومیو پہلی باب کی 20 آیت کے مطابق۔ تو وہ کہتی ہے کیونکہ خدا کے اندر 3 شخص ہے، لیکن ہم انسان جو خدا کی صورت پہ ہے، ہم میں 3 شخص کیوں نہیں ہیں؟ اب جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میری ذات انسانی ہے، آپ کی ذات انسانی ہے، لیکن آپ میں نہیں ہوں اور میں آپ نہیں ہوں۔ میری شخصیت کا نام روح پرستش ہے، اور میری شخصیت میں میری ذات کی صفات شامل ہیں۔ میری شخصیت جو ہے میری ذات سے کام لیتی ہے، اور اسی طرح خدا کی ذات میں 3 شخصیت ہیں جن کو باپ بیٹا اور روح القدس کہا جاتا ہے، اور وہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی ذات سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ ایک لڑکی یہاں پہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہم جو ہے ایک شخصیت کے مالک ہیں، ہم میں ذات ایک ہے اور ایک ہی شخصیت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پہ ہیں؟ تو خدا جو ہے وہ 3 شخصیت کا مالک اور ہم ایک شخصیت کے مالک کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا اگر ایک ہے تو اس میں کیسے 3 شخص جو ہے، اکانیمی کثرت ہے، اکانیمی اس میں ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، باپ بیٹا روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، استشنا کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، شمع اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا۔ اب یہاں پہ جو ایک ہی خدا کے لیے الفاظ استعمال کیا گیا ہے، یا آپ کہہ لیں مطلب کانٹیکسٹ استعمال کیا گیا ہے، وہ یونیکنس کے معنی میں ہے، یعنی کہ وہ نیومیریکل 1 نہیں ہے، وہ صرف گنتی کا ایک نہیں ہے، وہ گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ یہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شخص بھی 3 ہوں اور ہم بھی ایک ہیں اور ہم میں شخص ایک ہوں؟ پرسنالٹی کے اعتبار سے ہم ایک ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ استثنا کی 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا تمہارا خدا ایک ہے، تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب پرانے دور میں دیکھیں استثنا کی کتاب میں، تو بہت سارے اس وقت میں ایسے لوگ موجود تھے جو بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، دوسرے خداؤں کی جو ہے پرستش کیا کرتے تھے، اور بہت سے ایسے خدا تھے جو کوئی محبت کا خدا تھا، کوئی نفرت کا خدا تھا، کوئی آگ کا خدا تھا، کوئی پانی کا خدا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے خدا جو تھے وجود رکھتے تھے اس وقت میں، یعنی کہ وجود تو نہیں رکھتے تھے لیکن لوگوں کے بنائے گئے تھے، من گڑت، جیسے بھی آپ اس کو کہہ لیں، سمجھ لیں۔ اب وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہے، اس کا معنی، اس کا کانٹیکسٹ جو یہ بتا رہا ہے کہ خداوند تیرا خدا نمبر میں 1 نہیں ہے۔ نمبر کو ہم کم کر سکتے ہیں، نمبر کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں، نمبر میں ہم ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں، نمبر کو ہم مائنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن نمبر کے بعد ایک اگر ہم 1 نمبر لیتے ہیں تو اس سے پہلے 0 آتا ہے اور اس کے بعد 2 آتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نیومیریکلی خدا کو لیں تو خدا کے پہلے بھی کوئی ہونا چاہیے اور خدا کے بعد بھی کوئی ہونا چاہیے، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے خدا ایک ہی خدا ہے۔ اس کا مطلب نمبر سے نہیں ہے، اس کا مطلب کاؤنٹنگ سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ جو ہے اس کی شخصیت جیسا، اس کی ذات جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، اپنے جو اس کی ذات ہے شخصیت میں وہ 3 ہے، قانونی اعتبار سے وہ 3 ہے، لیکن ہے اس کی ذات ایک ہی، اس کی ذات جیسا کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں انسان ہیں، آپ کی ذات انسانی ہے، میری ذات انسانی ہے، ہماری ذات کا جیسا اور ہو سکتا ہے لیکن ہماری شخصیت کہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ خدا میں اکانیمی کثرت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، خدا اس جیسا خدا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔
اور اس اعتبار سے جو ہے خدا کو وہاں پہ ایک کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی یونیکنیس، اس کی ذات جیسا کوئی اور خدا جو ہے وجود نہیں رکھتا۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ خدا نمبر کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، تو میرے عزیزوں جب ہم اکانیمی کثرت کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی اس عبارت میں کہہ رہی تھی، انگلش میں وہ لکھی ہے، اس لیے میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھتی، میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں، گوگل پہ موجود ہے، میں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو دے دوں گی۔ تو وہ لڑکی وہاں پہ کہتی ہے کہ ٹرینٹی جو ہے ایک فالس کانسیپٹ ہے، وہ اسی لیے کہ پہلی تو بات ہم نے کر لی کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے اندر شخصیت 3 کی کثرت ہے، لیکن ہم میں شخصیت 1 کی کثرت ہے، ہماری ذات ایک ہے، ہم میں کثرت نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نیومیریکل ورڈ نہیں ہے، خدا کے اندر کثرت موجود ہے، اور اس کا ہمیں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہی ہمیں اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ خدا کے لیے ایلوہیم ورڈ استعمال کیا گیا، یعنی اس ورڈ میں ہی پلورلٹی موجود ہے، اس ورڈ میں ہی کثرت موجود ہے۔ اور موسیٰ خدا کے ساتھ ساتھ رہنے والا شخص تھا، موسیٰ خدا کے براہ راست جو ہے وہ اس کو ملتا تھا، اس کو خدا کو دیکھتا تھا، خدا کے حضور میں ہر وقت ہر نبی سے زیادہ جو ہے اس نے گزارا ہے خدا کے حضور میں وقت۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک پلورل ورڈ استعمال کرے جس کا مطلب اسے خود بھی سمجھ نہ آئے اور وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے کہ خدا کی کثرت کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں، اور بعد میں جو ہے لوگ اس پہ جو ہے اعتراض نہیں دکھا سکتے۔ تو میرے عزیزوں، پلورلٹی خدا کے اندر، یعنی کثرت خدا کے اندر پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی دکھا دی گئی ہے، اور یہاں پہ پیدائش کی کتاب میں اور پھر استثنا کی کتاب میں جب ہم آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی خدا ہے، یعنی کہ اس کا جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کثرت کا خدا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج جب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، آج ہم جب اپنے اوپر غور کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی جس کے اندر کثرت ہمیں نہیں ملتی۔ آپ اپنا جسم ہی غور کر لیں تو آپ میں روح ہے، آپ میں جان ہے، آپ میں بدن ہے، اور اگر ان سب کو آپ نکال دیتے ہیں خود کے اندر سے تو آپ انسان مکمل نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز، لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایبسولوٹ ون نہیں ہے، کوئی بھی ایک نہیں ہے برابری طور سے، بلکہ ہر کسی کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کثرت پائی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا، یہ کائنات اس کی شبیہ پہ ہے۔ اسی سبب سے جو ہے وہ خدا جو کریٹر ہے دنیا کا، اس کی عکاسی جو ہے وہ کرتی ہے، اور ہم ہر جگہ جو ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں، اس کی عکاسی جو ہے ہمیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے دنیا میں۔ اور ہم اسی طرح پیدائش کی کتاب میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے جو کہ پیدائش کی کتاب اس کا پہلے باب کی 26 آیت میں ہے، لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین پر جو جاندار ہے اس پر زمین پر اختیار رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو جو ہے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں بھی بہت ساری کانٹرڈکشنز، بہت سارے اعتراضات یا بہت سارے آرگومنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا اپنی ذات کے لیے ہم استعمال کرتا ہے، یعنی ہم کا اس ورڈ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، پلورلٹی کا ورڈ یوز کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہودی جو کہتے ہیں، یہودی علماء کہتے ہیں اس کا انکار پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ہیں یہ خدا کی پلورلٹی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس میں فرشتگان شامل ہیں، کیونکہ انسان جب بنایا جا رہا تھا تو فرشتگان جو ہے وہ پہلے تخلیق پا چکے تھے، وہ پہلے بن چکے تھے، اس لیے فرشتے جو ہیں وہ خدا کی مدد کرنے کو یہاں پہ موجود ہیں۔ اس لیے خدا ان سے مخاطب ہے کہ آؤ فرشتوں بھائی ہم جو ہے انسان کو بناتے ہیں، اپنی صورت و شبیہ کو بناتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم اس پہ غور کریں تو اگر فرشتگان خدا کے ساتھ تخلیق کے کام میں شامل ہیں تو پھر فرشتگان بھی ہمارے جو ہے وہ خدا کے ہیں۔ ہم ان کو بھی کیوں نہیں پوچھتے، ہم ان کو بھی کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کا بھی تو بنانے میں ان کا ہمیں بنانے میں ہاتھ ہے، تو ہم ان کو کیوں نہیں پوچھتے۔ لیکن کیونکہ بائبل مقدس نے کہیں بھی فرشتے کو خدا کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ وہ ہماری تخلیق کے کسی بھی کام میں شامل ہی نہیں تھے، صرف کیونکہ کریشن کا جو کام ہے نا وہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کریشن کا جو کام ہے وہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹ ہے جو
کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا. جان دینے کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے صرف. اور اگر خدا نے انسان کو بنایا اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے انسان کے نخروں میں اپنا دم ہوگا, کسی فرشتے کا نہیں, کسی فرشتے کی سانس جو ہمیں نہیں بخشی گئی, بلکہ خدا نے اپنا دم ہوگا اور اپنی ہی صورت و شبیہ پر بنائی. اس لیے یہاں پہ جو ہم کا ورڈ استعمال موسیٰ کی طرف سے جو ہے, خدا روح القدس کی طرف سے اس نے جو لکھا ہے وہ خدا کی ذات کے لیے ہے. خدا یہاں پہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے. اور میرے عزیزوں, اسی طرح کا ایک اور آرگومنٹ اسی آیت پہ موجود ہے, یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میجسٹی کو پروموٹ کرتا ہے. یعنی کہ آپ بہت سارے انڈین ڈراماز, انگلش موویز میں بادشاہ جو تھے اس وقت کے, وہ اپنے لیے ہم کا ورڈ یوز کرتے تھے. یعنی وہ تھے تو سنگولر, اپنی ذات میں وہ ایک ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں اپنی میجسٹی, اپنا روب, اپنا حکومت ظاہر کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں تو میرے چیزوں یہ طریقہ جو ہے 16ویں صدی کا بنایا گیا ہے. اسے بادشاہوں نے 16ویں صدی میں آ کے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا, یسوع مسیح کے بعد آ کے استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کے دور میں یہ پلوریٹی کا ورڈ سنگولر بینگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہوتا تھا, یعنی ہم جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوا. تو یہ دونوں بات ہی عقل کے پرے ہیں, عقل کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ خدا جو ہے وہ فرشتوں کو استعمال کرتا ہے ہم کے لیے, پھر خدا جو ہے وہ اگر فرشتوں کو نہیں استعمال کر رہا تو وہ اپنی میجسٹی کو بتا رہا ہے. تو خدا کو اپنی میجسٹی بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. وہ جب کام کرتا ہے, وہ جب کلام کرتا ہے, تو انسان جو ہے وہ خود ہی اس کو سمجھ جاتا ہے, وہ خود ہی اس کے وجود ہی اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے, اس کی میجسٹی کو, اس کی حکومت کو, اس کے مرتبے کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم سے مراد صرف اور صرف ٹرینٹی ہے, اور ہم یہاں پہ خدا کو جو ہے وہ ہم کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر اس سے آگے بھی اگر ہم دیکھیں تو خدا کو آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے, جب انسان سے گناہ ہوا تو خدا کہتے ہیں کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم جیسا ہو گیا ہے. یعنی خدا کی پہچان مطلب جو نیک و بد دی گئی تھی, وہاں پہ بھی خدا جو ہے وہ کسی فرشتوں کو نہیں مخاطب کرے, لو جی اب تمہارے اور میرے جیسا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس سے سمجھ لی تھی, ان نے میری نافرمانی کر کے خود کو ہی مجھ سے بڑھ کر جو ہے سمجھنے کی کوشش کی. کیونکہ شیطان آیا, اس کو کہتا ہے انسان کو, ہوا کو, کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ خدا کہہ رہے ہیں کہ تم ہم میں سے ایک کی مانند ہوگے. یعنی کہ خدا جو ہے وہ یہاں پہ ٹرینٹی کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں باپ, بیٹا, روح القدس ہمیشہ آتا ہے. جب بھی خدا ہم اپنے لیے استعمال کرتا ہے, ہم کا ورڈ اپنے لیے استعمال کرتا ہے, تو اس کا مطلب صرف اور صرف ٹرینٹی ہوتا ہے. اس کا صرف مطلب پرستیج توحید ہے اور کچھ بھی نہیں. اب میرے عزیزوں, ہم اسے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو آپ کہیں گے کہ خدا نے چلو ہم کا استعمال کر لیا, ہم کر لیے, تو آپ ہم کیوں مانیں ایسی بات, ہم کیوں اس کو مانیں. تو آئے ذرا دیکھتے ہیں واضح طور پہ جہاں بائبل مقدس کے اندر جو ہے خدا نے تصویر کو ظاہر کیا ہے, جہاں خدا کی ذات میں کثرت جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہے. اور ہم جو ہے وہ ایک یسایہ کی کتاب نکالیں گے, اس کا 48 اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو, میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, جو وقت سے کیے تھے میں وہی تھا. یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, اور جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا, اور اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا. یعنی کہ آپ یسایہ کی اس 48 سے پہلے 47 کو پڑھیں, پھر 49 کو پڑھیں, تو ان تینوں چیپٹرز کے اندر خدا اپنے لوگوں سے خود مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اور یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے یسایہ کی 48 باب کی 16ویں آیت, اس میں خدا مخاطب ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اور میری بات کو سنو, کہ میں نے پوشیدگی میں شروع ہی سے کلام نہیں کیا. یعنی کہ میں نے کوئی بات راز نہیں رکھی, میں نے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی, میں نے کوئی بات سیکرٹ نہیں رکھی, بلکہ یہ بات جو ہے واضح طور پہ میں جو بتاتا ہوں کہ جس وقت سے وہ تھا میں تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا خدا کس طرح اپنی ذات کے لیے اس بات کو استعمال کرے کہ جس وقت سے وہ تھا میں تھا. یعنی کہ یہاں پہ دو شخص کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ دو پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں خدا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سے وہ تھا میں تھا. اب اس سے
اسے آپ کس طرح اور لے سکتے ہیں؟ اگر ہم تسلیس کی نظروں سے، تسلیس کی آنکھوں سے اس آیت کو نہ لیں گے تو آپ تو پریشان ہی ہو جائیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، خدا کرے کہ جس وقت سے وہ تھا میں تھا، یہ کون سا دوسرا خدا یہاں پہ موجود ہے؟ تو میرے ذکر یہاں پہ تسلیس کا قانون ثانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب خدا نے، آگے لکھا ہے اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. یہاں پہ 3 شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے. لکھا ہے کہ خدا اور اس کی روح، اور بولنے والا خود کون ہے؟ مسایہ ہے. پیشن گوئی اس کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. یہ یسوع اور مسیح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مجھے کسی اور نے نہیں بھیجا، مجھے خدا یعنی خدا باپ اور پھر روح القدس نے بھیجا ہے. اور یہ جو کلام فرما رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود یسوع مسیح یہاں پہ مخاطب ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس وقت سے وہ تھا میں ہوں. اب یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پہلے آیت میں دیکھیں لکھا ہے کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا. اب وہاں پہ لکھا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے. اور یسایہ میں بھی اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جس وقت سے وہ تھا میں ہوں. اب یہ دونوں آیت کو ذرا آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یسوع مسیح وہاں پہ بطور کلمہ موجود ہے. یسایہ کی کتاب یہاں پہ اس کو بتا رہی ہے کہ وہ جس وقت سے خدا باپ تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. کلمہ متکلم کے سامنے ہے، اس کے اندر ہے، اس کے سامنے بطور خدا کی ذات میں وہ ہے. وہ اکلومی کثرت میں موجود ہے شروع ہی سے. وہ ازلی بیٹا ہے خدا. یسوع المسیح جو ہے وہ شروع ہی سے یہاں موجود ہے. یعنی کہ خدا باپ میں خدا بیٹا جو ہے جو یسوع المسیح ہے وہ موجود ہے، وہ ازل سے ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے روح نے مجھے بھیجا ہے. اور پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح بھی اس وقت موجود ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس آغاز میں ہی ایک ساتھ ہے. خدا جو ہے ہمارا نان ریشنل خدا نہیں ہے، نان ریلیشنل نہیں ہے. اس کے اندر ریلیشنز ہیں. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کا آپس میں رشتہ ہے جو ہمیں یسایہ کی کتاب میں مل رہا ہے. صرف پیدائش میں نہیں، صرف نئے نامے میں نہیں، یسایہ کی کتاب میں بڑے واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت میں وہ تھا میں تھا. اب میرے عزیزوں ہم اسے نئے نامے میں بھی دیکھیں گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کیسے خدا کی ذات میں کثرت ہے، اور اگر ہم اس کی شکل اور صورت میں ہیں تو کیوں اس کے اندر کثرت ہے اور کیوں ہم میں کثرت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم میں جو کثرت ہے وہ روح، جان اور بدن کی ہے. اور کیونکہ ہم خدا کی صورت میں ہیں اسی لیے نہ تو ہم روح کے بغیر انسان بن سکتے ہیں، نہ ہم بدن کے بغیر انسان بن سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اور عقل کے حساب سے کے بنا انسان بن سکتے ہیں. تو خدا کا کمپاؤنڈیڈ گاڈ ہونا، خدا کی ذات میں کثرت ہونا، خدا کی ذات میں پاک روح کی اور خدا بیٹے کی، خدا باپ کی شخصیت کا ایک ساتھ ہونا جو ہے وہ ہم میں بھی اس کی عکاسی، اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ اس نے انسان اور دنیا کی تمام چیزوں کے اندر جو ہے کثرت رکھ چھوڑی ہے. اب آپ سورج کو لے لیں، اس کے اندر لائٹ ہے، اس کے اندر ہیٹ ہے، اور وہ خود ایک لائٹ کے بغیر وہ سورج نہیں بن سکتا. اگر وہ ہمیں روشنی نہ دے ہمارے ایٹماسفیئر کی طرف سے تو وہ سورج نہیں کہلائے گا. اور اگر وہ دھوپ نہ پیدا کرے تو پھر بھی وہ سورج نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک سورج کو بناتی ہیں. اور اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس مل کے خدا کی ذات میں ہے، خدا کی جو ذات ہے اس کا حصہ ہے. اور ہمیں اسناسیت کا عقیدہ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اقانیم کو ملود نہ کرو، ملاؤ نہیں، ان کو مکس نہ کرو، بلکہ اور جو ذات ہے اس کو تقسیم نہ کرو، اس کو بٹاؤ نہیں، کیونکہ ذات تو ایک ہی ہے. استثنا کی کتاب کے مطابق خدا ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یسایہ میں لکھا ہے کہ 3 شخصیت جو ہے وہ آغاز میں موجود ہے. خدا باپ، خدا بیٹا بطور کلمہ، خدا روح جو ہے موجود ہے یہاں پہ. تو ہمیں اکانیمی کثرت شروعات سے اور پرانے نامے میں دکھ رہی ہے، بڑے واضح طور پہ دکھ رہی ہے. کوئی اسے قبول کرے نہ قبول کرے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں اس کا تصور دیتی ہے، اور اسی تصور کو ہم تسلیس توحید کہتے ہیں. اب آئے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 3 باب کی ہم دیکھیں گے 16. اور یہاں پہ جو ہے یسوع مسیح جو ہے بپتسمہ لیتے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے پانی سے باہر آتے ہیں. اور لکھا ہے اور یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پھر فور پانی پاس سے اوپر آیا، اور دیکھو کہ اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر
کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب یہاں پہ پرانے نامے میں نئے نامے میں جو ہے پہلی بار تصویر کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں خدا یسوع مسیح جو ہے بپتسمہ لینے گئے ہیں بطور بیٹا. خدا روح القدس جو ہے کبوتر کی مانند ان کے اوپر اترتے آ رہے ہیں, اترتے ہوئے دکھتے ہیں, اور خدا باپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کو جو ہے وہ ببلیکل نظریہ نہیں ہے؟ کیسے ہم خدا کا ایبسولوٹ من کہہ سکتے ہیں؟ تو کیسے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ خدا میں انکنیمی کثرت نہیں؟ جبکہ بائبل تو ہمیں پرانے نامے نئے نامے دونوں میں بڑے واضح طور پہ دکھا رہی ہے کہ خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس موجود ہیں. اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی کوئی فارمز ہیں, یہاں پہ خدا ایک ہی ہے اور پھر وہ بیٹے کے روپ میں آ گیا, پھر وہ روح القدس میں آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اکنیمی طور پہ جو ہے ان کی ایک تقسیم موجود ہے, ان کی ایک ڈسپلن موجود ہے کہ خدا باپ بیٹا نہیں بن سکتا, بیٹا روح القدس نہیں بن سکتا, روح القدس بیٹا اور باپ نہیں بن سکتا, بلکہ ان تینوں میں اپنے اپنے کام ہیں, اپنے اپنے ان کے رولز ہیں, اپنے اپنے طرح سے ظاہر ہوئے ہیں. لیکن جس ذات سے ان نے کام لیا ہے وہ ایک ہی ذات ہے, اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے. اور وہ ذات خدا کی وہ محبت ہے, اس ذات کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں, اس ذات کو ہم یہوہ کہتے ہیں. یہوہ باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی یہوہ ہے, اور اس ذات کا نام جو ہے وہ یہوہ ہے. ہم یہاں پہ بڑے متی کی کتاب میں سولہ آیت میں دیکھتے ہیں کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس بھی آ رہا ہے, باپ بھی موجود ہے اور بیٹا زمین پہ آیا ہوا ہے انسان کی بقا کے لیے. کس طرح سے خوبصورت طور پہ یہاں پہ ٹرینٹی کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں, تصویر میں تو یہ یہاں پہ ظاہر کی گئی. تو میرے چیزوں اس طرح کے اور بھی حوالے جو ہے موجود ہیں, میں آپ سب کو دے دیتی ہوں اس لائف کے اندر. آپ دیکھیے گا, آپ سب کو جو ہے وہ ایک بار ویریفائی کیجیے گا. یسایہ کی کتاب کے 28 باب کی 16ویں آیت ابھی ہم نے پڑھی, اس کی 61 کی پہلی آیت میں بھی ہم اسے دیکھتے ہیں. پھر متی کی کتاب کے ہی 28-19 میں بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرا کرنتیوں 13واں باب کی 12ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, شروعات میں ہی ٹرینٹی نہیں دکھائی گئی, اور پھر یسوع مسیح کے آنے کے بعد بھی ٹرینٹی نہیں دکھائی گئی, بلکہ یسوع مسیح کے جاتے وقت بھی ٹرینٹی کو ظاہر کیا گیا کہ باپ اوپر ہے, باپ موجود ہے. یسوع مسیح جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایک مددگار جو ہے تمہیں بخشوں گا اور میرے بعد وہ ساری باتیں تمہیں بتا دے گا. اور خدا روح جو ہے وہ بھی خدا کا درجہ رکھتا ہے, وہ بھی خدا کی ذات میں ہے, وہ اقانیم ہے تیسرا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں, اپنی مثالی کہہ رہے ہیں کہ میں میرے جانے کے بعد خدا روح قدس آئے گا جو تمہیں ساری باتیں بتا دے گا. اگر میں کسی جگہ کا حصہ نہیں ہوں تو میں وہاں کی پوری باتیں ٹھیک طرح سے معلوم یا اس کا اندازہ نہیں رکھ سکتی. خدا روح القدس اسی طرح خدا کی ذات میں ہے, یعنی کہ وہ اقانیمی طور پہ موجود ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں, وہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جانتا ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کیونکہ وہ ذات کا حصہ ہے اور وہ اقانیم ہے تیسرا. وہ جو خدا کی ذات میں کثرت ہے اس کثرت میں وہ بھی شامل ہے. اور خدا روح بھی جو ہے وہ خدا کے طور پہ ہمیں دکھتا ہے, خدا یسوع مسیح ہمیں خدا کے طور پہ دکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرما رہا ہے یسایہ کے اندر کہ جب وہ تھا تب میں بھی تھا. اور اس سے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں متی کی کتاب کے اندر جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ خدا باپ جو ہے وہ آسمان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا خوش ہوں اس سے میں, اور روح جو ہے کبوتر کی صورت میں اترتا ہے. تو اگر اسی بات کو ہم یوحنا کی انجیل میں جا کے پڑھتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو میں پہلے اسے نہیں جانتا تھا, کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مسیح کون ہے, میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے, لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر تم کبوتر کو آتا ہوا دیکھو گے. اور وہاں پہ ایک گواہ بھی ہمیں موجود ملتا ہے, وہاں پہ ایک گواہ بھی جو ہے وہ دکھ رہا ہے. وہاں پہ جو یسوع مسیح کی گواہی دینے والا ہے اس نے کبوتر کو آتے ہوئے دیکھا ہے یسوع مسیح پہ, اور آواز بھی جو ہے وہ آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور میرے چیزوں یہاں پہ ٹرینٹی کا بڑا خوبصورت طور پہ ہم بیان دیتے ہیں کہ ٹرینٹی اگر اس کا الفاظ بائبل میں موجود نہیں ہے تو اس کا کانسیپٹ بائبل میں موجود ہے. ہم ایبسولوٹ ون خدا کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی جو کثرت ہے وہ انسان میں, اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ہمیں دکھ رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی اس کو بیان کر رہی ہے کہ خدا میں کثرت ہے, اس لیے ہم بھی کثرت کے مالک ہیں. اگر ہم لیونگ تھنگس میں ایٹم کو لیں, ایٹم کے اندر نیوٹرون ہوتا ہے, پروٹون ہوتا ہے اور اس کے اندر الیکٹرون ہوتا ہے. یہ تین چیزیں جو ہے اگر موجود ہوں گی تو ہی ایٹم بنے گا, اس کے علاوہ ایٹم نہیں بن سکتا.
इसी तरह से खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस जब खुदा की ज़ात में एक है तो ही खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पर बनता है। और अगर इन्हें हम निकाल दें, अगर खुदा बाप भी इसमें निकल जाए, खुदा बेटा इस ज़ात में से निकल जाए, तो वो खुदा की प्रॉपर शबीह नहीं रहता, तो वो खुदा नहीं रहता और इसे हम खुदा नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा में कसरत है और वो कसरत अकानीमी कसरत है। वो कसरत खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस की है। और इन तीनों का आपस में रिश्ता हमें जो है बाइबल मुक़द्दस बयान करते हुए नजर आता है कि रूह जो है वो हमारा मददगार है, बाप जो है वो हमारा क्रिएटर है, यीशु मसीह हमारा निजात देने वाला है। और हम किस तरह जो है वो लोगों की कुछ एतराज़ात पे, जिस तरह मैं लड़की का एक एतराज़ात पढ़ रही थी कि खुदा में जब अगर कसरत है तो हमने क्यों नहीं है कसरत, जिसका हमने देख लिया कि कसरत तो हमें मौजूद है। खुदा को हम न्यूमेरिकली वन नहीं कह रहे, खुदा को हम कह रहे हैं कि हाँ वो एक है अपनी यूनिकनेस के एतबार से, वो एक है कि उस जैसा कोई और मौजूद नहीं है, इसीलिए वो एक है, ना कि वो कसरती एतबार से एक है। तो मेरे चीज़ों यहाँ से हम देखते हैं कि खुदा में जो है वो कसरत मौजूद है, याहवे में कसरत है, वो कसरत बाप बेटा की है। और हम जो है इंसान की सूरत और शबीह में बनाए गए हैं और हमें भी कसरत मौजूद है। और ये तीनों शख्सियात, ये तीनों कानून एक ही ज़ात से काम लेते हैं और वो ज़ात याहवे की है। वो ज़ात का नाम यहोवा है और वो ज़ात खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस तीनों के लिए बराबरी तौर पर काम करती है। वो अपनी कुदरत, अपनी क़ुव्वत, अपनी प्रेजेंस, अपने हर तरह के एट्रीब्यूट के लिहाज से वो एक है और हर तरह की कामों को करने के लिए वो एक ही ज़ात से काम लेते हैं। उनका ख्याल एक है, उनकी सोच एक है, उनकी विल पावर एक है और जो वो करते हैं, जो काम करने जाते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि रूह कुदस जो है वो पहले से ही सब जानता है। इसका मतलब ये है कि जो वो करने को है वो एक दूसरे में होते हुए पहले से ही सारी बातें को जानते हैं। उनमें कुछ छुपा नहीं है, उनमें कोई राज नहीं है, क्योंकि उनकी ज़ात एक है, क्योंकि उनकी सोच एक है, उनकी विल पावर एक है, वो जो सोचते समझते उनकी मर्ज़ी एक है। तो मेरे चीज़ों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो है हमने अच्छे तौर पर जो है समझा है। अब हम आगे जो है वो इस बात को जब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मेरे चीज़ों बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि खुदा में तीन ही क्यों है, तीन ही क्यों है ज़ात, मतलब ज़ात तो एक है लेकिन तीन अकानीम क्यों है। अकानीम में अगर खुदा की ज़ात में कसरत है तो तीन से ज़्यादा क्यों है, तीन से कम क्यों नहीं है, तीन ही क्यों है। तो मेरे चीज़ों इसका सादा जो जवाब है वो ये है कि बाइबल हमें इन तीन के अलावा कोई और तालीम नहीं है, किसी और शख्स के बारे में नहीं बताती। बाइबल बाप बेटा रूह कुदस के अलावा हमें और कोई शख्स की तालीम ही नहीं देती, इसलिए सिर्फ तीन है। लेकिन लॉजिकली मंतकी जब हम इसको देखते हैं, लॉजिकली मंतक के हिसाब से देखते हैं, तो ग्रामर में किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम अपने आप को या किसी साथ वाले को मुखातिब करते हैं तो उसके लिए तीन अल्फाज मौजूद हैं, मैं, तू और वो। इन तीनों के अलावा हम इनको मिला नहीं सकते, हम इनको दे नहीं बोल सकते, हम इनको अस का दर्जा नहीं दे सकते। अगर तू, मैं, वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ग्रामेटिकली जो है वो हम अस नहीं बोल सकते। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ वो है और मेरे साथ तू भी है, तो इसका मतलब ये तीन जो है, तीन अल्फाज जो हैं ग्रामेटिकली हमारे पास मौजूद हैं किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी और को मुखातिब करने के बगैर नाम के। यानी कि तू, मैं, वो का नाम तो है शख्सी एतबार से और वो जो है वो शख्सी एतबार से अलग अलग है, लेकिन ज़ात में जो है वो एक है। तो इसी तरह जब हम ट्रिनिटी को देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ तू, मैं और वो का जो है हमें कसरत दिखती है। और हम खुदा को किस तरह जो है यहाँ पर देखते हैं कि कितना लॉजिकल गॉड है, वो कितना लॉजिकल है कि उसने इंसान को समझने के लिए जो हमारी ज़ुबान है, जो हमारी अल्फाज है, जो हमारी ग्रामर के लिए चीज़ें हैं, उसमें भी खुद को ज़ाहिर कर रखा है। उसमें भी उसने खुद को हर तरह से बराबर किया हुआ है, हर तरह से जो है परफेक्ट किया हुआ है कि तू, मैं, वो के अलावा हमारे पास कोई और वर्ड नहीं है कि जिनको हम अस बोल सकें, जिनको हम मिला सकें। तो इसी सबब से खुदा के साथ में तीन के अलावा और कोई कसरत मौजूद नहीं है और कोई अकानीम मौजूद नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, यही तीन शख्सियत जो है वो ज़ात से काम लेती है। बाप, बेटा, रूह कुदस के अलावा कोई और ऐसी शख्सियत नहीं है जिसे हम खुदा का दर्जा दे सकें, जो खुदा की ज़ात के अंदर हो, जो खुदा की ज़ात से काम लेता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है वो हमारे लिए समझने वाला रहा होगा, हमारे लिए हमने उसे अच्छे तौर पे समझा होगा, हमने अच्छे तौर पे ये सीखा होगा कि ट्रिनिटी क्या है। और अगर आप में
پہ بھی ضرور لائیو کریں گے، کیونکہ اب جو یہ لائیو کا سیشنز ہے نا ہم اسے جاری رکھیں گے تاکہ ہم جو ہے بہتر طور پہ اپنے کلام کو سمجھنے والے ہو سکیں، سیکھنے والے ہو سکیں۔ تو میرے عزیزوں اب نیکسٹ جو ہم بات کریں گے وہ یسوع مسیح پہ اور خدا باپ پہ، خدا بیٹے کے اور خدا روح القدس کے پرسنل طور پر ان کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ موجود رکھتے ہیں، کیسے خدا۔ یہ تو ہم نے بات کی تھی ٹرینٹی کی، کہ ٹرینٹی میں کسٹر جو ہے موجود ہے، خدا کے اندر کسٹر موجود ہے، اور اسی کانسیپٹ کو ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، اور یہ غیر ببلیکل نہیں ہے۔ یہ ہم نے بیسک جو ہے آج سیکھا ہے اس لائف کے اندر۔ تو اب جب ہم سیکھیں گے ہم تھوڑا واضح طور پہ، بہتر طور پہ ایک ایک شخص کو، ایک اقانیم کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ سیکھیں گے اس بات کو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن جو ہے، آج کا لائیو سیشن آپ سب کے لیے بابرکت رہا ہوگا۔ اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج جو ہے وہ چھٹی ہے ہماری نیشنلی، تو لوگ جو ہے وہ اس وقت خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، کیونکہ بدعتیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں اور اصل کلام سچائی جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ برائی سے جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ برائی جو ہے وہ ہماری نیچر میں ہے اور ہم اسے پسند کرتے ہیں زیادہ سننا۔ تو میرے عزیزوں یہ ہم میں سے ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اپنے لیے سمجھیں اور اسے شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے تصویر کی توحید کو اچھے سے سمجھ پائیں، اور جب کوئی ہم پہ اعتراض اٹھائے تو ہم اس سے بتانے والے ہوں کہ نہیں، خدا کا کلام حقیقی طور پہ یہ فرماتا ہے، خدا کی ذات اس طرح کی ہے، خدا یہ ہے، خدا وہ نہیں ہے جو ہم نے اسے سمجھ رکھا ہے، خدا ہماری سوچ سمجھ سے بالا تر ہے، خدا بلید العقل ہے لیکن غیر عقل نہیں ہے۔ وہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسے سمجھنا جو ہے وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن تو بھی اس نے ہمیں جو ہے وہ اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس کی ذات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سمجھ سکیں، جتنا اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ تو میرے چیزوں سے ضرور شیئر کریں، ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھنے سمجھنے والے ہو سکے۔ تو اسی طرح کے سیشنز جو ہے ہم لیتے رہیں گے تاکہ خدا میں جو ہے ہم رہنے والے ہو سکے۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں، اس کے بعد ہم اس لائف کو جائیں گے۔ خدا یسوع، میں تیرے شکر گزار ہوں خدا کہ آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، بہتر طور پہ سمجھا ہے خدا کہ تیرا وجود خدا حقیقی طور پہ کیسا ہے میرے خدا۔ تو واپس ہماری ہم سب کی عقل کو کھولنا کہ اسے بہتر طور پہ سمجھے، اور کسی بھی طرح کے خدا اعتراضات سے خدا متاثر ہو کے ہم تجھے ماننا، تجھے غلط سمجھنا خدا شروع نہ کرے خدا۔ تو ہماری عقل کو کھولا ہے، پاک روح ہماری مدد کرنا، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور اسی طرح اس لائف کو دیکھیں اور شیئر کریں اور اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کو سمجھنے والے ہو سکے، خدا کی تصویر کے نظریے کو سمجھنے والے ہو سکے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، ہمیشہ شاد رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔